اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو سب سے نازک مسئلے کے بارے میں ارشاد فرمایا، عقائد کی بات، عقیدہ سب سے پہلے اس کا درست کرنے کی کوشش شروع فرمائی، یعنی نصیحت کرتے ہوئے عقیدے کو فوقیت دی کہ سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اپنا عقیدہ درست رکھو، کیونکہ اگر عقیدہ خراب ہوگا تو یہ ایک ظلم عظیم ہو جائے گا اور تم آخرت میں برباد ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں اپنا کلام ارشاد فرمایا، اور پھر اس نصیحت کے سلسلے کو دوبارہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، لیکن ہم اس پہلی نصیحت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ آپ نے اپنے بچے کو شرک سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، نصیحت ارشاد فرمائی۔ تو پہلے بھی ہم اس پہ شرک کے حوالے سے کلام کر چکے ہیں، چونکہ بہت عرصے پہلے کیا تھا، ایک دفعہ دوبارہ میں اس کو دہرا دیتا ہوں کیونکہ بہت سے نئے دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے پچھلے پروگرام نکل گئے ہوں، تو اس میں اب ذرا تفکر سے ذرا غور سے سنیے گا کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک شرعی معنی ہوتا ہے۔ شرک کا لغوی معنی تو ہوتا ہے شریک کرنا، اور شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک کر دینا۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو اسے کہتے ہیں شرک فی الذات، اور اگر اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی بڑی بڑی تین صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ایسا ہی کسی کو اور بھی گمان کر لینا کہ مثلا یہ جو مخلوق ہے یہ بھی ہمیشہ سے ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ شرک فی الذات کی پہلی صورت ہے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، کسی مخلوق کو بھی عبادت کے لائق تصور کر لینا، جیسے سورج کو، چاند کو، یا آگ کو، یا بتوں کو معبود بنا لینا، یہ شرک عظیم ہے، یہ بھی شرک ہے کیونکہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کہلاتا ہے۔ اور تیسری شرک کی صورت جو بڑی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد یا اس کے لیے بیوی تسلیم کرنا، تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی شرکت کہلاتی ہے، جس سے کہ یہود و نصارہ نے کیا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور جس طرح بعض کفار و مشرکین تھے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یہ سب کا سب شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شرک کی نفی کرتے ہوئے سورہ اخلاص میں ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک سورہ اخلاص جو ہے یہ شرک کی نفی ہر طریقے سے نفی کر رہی ہے، اور شرک کی ہر صورت کی، شرک فی الذات کی ہر صورت کی نفی کر دیتی ہے۔ تو شرک فی الذات یہ ہوتا ہے کہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا، اور اس کی تین صورتیں آپ کو بتائیں کہ اللہ کی مثل اسے قدیم سمجھنا، اللہ کی طرح اسے معبود تصور کرنا، اور اللہ کے لیے کوئی اولاد یا بیوی وغیرہ تسلیم کر لینا، یہ شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الصفات یہ ہوتا ہے کہ جیسی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات جن خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں، انہی خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی کسی مخلوق کے اندر تسلیم کر لینا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت کم از کم 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہے، اس میں 4 خوبیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ کے تمام صفات قدیم ہیں۔ قدیم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھیں پھر ان کو پیدا کیا گیا ہو، وہ غیر قدیم ہوتی ہیں، اور قدیم وہ جس کو پیدا نہ کیا گیا ہو بلکہ وہ ہمیشہ سے ہو۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ دوسرا، اللہ کے تمام صفات ذاتی ہیں، یعنی کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عطا نہیں کی ہیں بلکہ وہ ہمیشہ سے اللہ کی ہیں، تو ان کو ذاتی کہیں گے۔ تیسرا، وہ غیر فانی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر کبھی فنا طاری نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھا، وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھنا، یہ ایک اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت 4 خوبیوں سے متصف ہوگی کہ اللہ کا دیکھنا ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں کہ پہلے وہ نہیں دیکھتا تھا بعد میں اس کو دیکھنا ملا، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ دوسرا، اس کا دیکھنا ذاتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ دیکھنا اسے کسی اور نے عطا کیا ہو، جو عطا کردہ ہوتا ہے اس کو عطائی کہتے ہیں، تو اللہ کا دیکھنا کسی نے نہیں دیا تو ذاتی۔ تیسرا، یہ غیر فانی، اللہ کے دیکھنے کی صفت کبھی ختم نہیں ہوگی،
یعنی ایسا معاذ اللہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی صفت ختم ہو جائے، وہ دیکھنے سے محروم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھا لامحدود، کہاں تک دیکھ سکتا ہے، کس کس چیز کو دیکھ سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ دلوں میں پیدا ہونے والے خطرات بھی وہ انہیں بھی ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ اور آگے بھی آیات آ بھی رہی ہیں کہ اگر زمین و آسمان میں کوئی پہاڑوں پہ ایک چونٹی بھی چل رہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھنے پہ قادر ہے۔ اب ان 4 صفات میں سے کوئی ایک صفت اگر کسی مخلوق میں مان لی جائے، ایک صفت بھی، تو یہ شرک فی الصفات ثابت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی مخلوق کی صفت کے بارے میں کہے کہ مخلوق کی یہ صفت بھی قدیم ہے تو شرک ہو گیا۔ اسی طرح یہ کہے کہ نہیں یہ صفت ذاتی ہے، اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے، مشرک ہو جائے گا۔ یہ صفت لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو پھر بھی شرک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ غیر فانی، اس پہ کبھی فنا ممکن نہیں ہے، تب بھی یہ شرک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ آخری 2 باتوں پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ ایک ہے مخلوق کی صفت کا لا محدود نہ ہونا، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہر مخلوق کو بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کو صفات دی گئیں، مثلا علم بھی ایک صفت ہوتا ہے، نبی کریم کا علم بڑا وسیع ہے، لیکن اس کی ایک حد ہمیں ماننی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں اس کی حد ہے، جبکہ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی نہ کوئی حد تو ہے، لیکن ہم اس حد پر بھی مطلع نہ ہوں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی نہ حد ہے، نہ اس کی کوئی حد پر ہم مطلع ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد تو ہے، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا، ورنہ اللہ کے علم کے ساتھ شرکت لازم آ سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم کے علم کی کوئی انتہا تو ہے، حد تو ہے، لیکن وہ کتنی حد ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ حتیٰ کہ علماء محققین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثال سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، ایسی ہے جیسے ایک سمندر ہو، ایک چڑیا اس سمندر میں پانی پینے کے لیے اپنی چونچ ڈالے اور یوں چونچ اٹھائے تو اس کی چونچ سے قطرہ گرے، تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا یہ جو سمندر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثل ہے، اور چڑیا کی چونچ سے گرنے والا قطرہ آپ کے علاوہ بقیہ تمام مخلوقات کا علم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کتنا وسیع علم ہوگا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے قصور علم کی بنا پر، کوتاہی علم کی بنا پر، کمی علم کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر مطلع نہ ہو سکیں، لیکن یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہوگا کہ آپ کے علم کی کوئی نہ کوئی انتہا ضرور ہے جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہرحال ہم اس پر واقف نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت اور مخلوق کی صفت میں فرق ہے کہ اللہ کی صفات لامحدود اور مخلوق کی صفات محدود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی کوتاہی کی بنا پہ، قصور کی بنا پہ، کمی کی بنا پہ، نقص کی بنا پر اس حد پر مطلع نہ ہو سکیں۔ اور جو آپ کو عرض کیا کہ فنا والا مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت پر فنا ممکن نہیں ہے، لیکن مخلوق کی صفات کے فانی ہونے کا قائل ہونا لازم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فنا واقع نہ ہو۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کا وجود ممکن ہوتا ہے کہ ہو جائے، لیکن ضروری نہیں کہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہو۔ مثال کے طور پر یہ جو ٹیبل ہے ممکن ہے کہ سونے کا بن جائے، اگر کوئی نبی معجزہ دکھائیں یا مطلب کوئی ولی کرامت دکھائے، یہ ممکن تو ہے سونے کا بن جائے، لیکن بنے گا نہیں۔ تو اگر دکھائے تو الگ بات ہے، بہرحال ابھی تو ممکن نہیں ہے۔ تو یا پھر مثال میں دیتا ہوں، مثال کے طور پر یہ ڈبہ اٹھا کے میں کیمرے کے اوپر دے کے مار دوں، ممکن تو ہے، لیکن کیا ایسا واقع بھی ہوگا؟ تو یقینی سی بات ہے میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ممکن تو ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ممکن وقوع پذیر بھی ہو جائے۔
تو ہمیں یہ عقیدہ تو رکھنا ہوگا کہ تمام مخلوقات کی صفات فانی ہیں، لیکن کیا ان پہ فنا واقع بھی ہوگا؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ان پر فنا کا وقوع ممکن تو ہے، کیونکہ اللہ کی صفات غیر فانی، مخلوق کی فانی، تو نبی کریم کی صفات پر فنا ممکن تو ہے، لیکن کیا وہ ممکن واقع بھی ہوگا؟ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ خود اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والی گھڑی آپ کے حق میں پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ تو آپ کے فضائل و کمالات و برکات میں اور نعمتوں میں تو اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، فنا دور کی بات۔ لیکن اللہ کی صفت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں فرق کرنے کے لیے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی تمام صفات غیر فانی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر فنا ممکن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فنا واقع نہ ہو۔ تو یہ فرق آپ ذرا ذہن کے اندر رکھیے کہ شرک کی دو قسمیں ہو گئیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کی تین صورتیں آپ کو بتائیں: اللہ کی مثل کسی کو قدیم ماننا، معبود سمجھنا، اور اللہ کے لیے اولاد یا بیوی وغیرہ ثابت کرنا، یہ شرک فی الذات۔ اور شرک فی الصفات کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جن چار خوبیوں سے متصف ہو، مخلوق میں بعین ہی ان میں سے کوئی صفت تسلیم کر لینا، یہ غلط ہوتا ہے اور یہ شرک فی الصفات کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ جتنے بھی اطراف میں اب یہ دیکھ سکتے ہیں، آسانی سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں یا عقائد ہمارے مسلمانوں کے اندر رائج ہیں، ان میں سے کون کون سے شرکی عقیدے ہیں اور کون سے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آسان سی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا قائل ہونا یہ شرک تو نہیں ہے؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے اور یہ کہتے ہیں نبی کریم کو بھی علم غیب ہے، تو کیا یہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ شرک فی ذات میں آتا ہے یا شرک فی صفات میں؟ تو علم ایک صفت ہے، تو اس کا تعلق تو وصف سے ہوا، صفت سے ہوا، شرک فی ذات سے تو نہیں، کیونکہ نبی کریم کے لیے اگر علم غیب کے ہم قائل ہوئے تو کیا ہم نے نبی کریم کو قدیم مانا؟ نہیں۔ کیا انہیں معبود مانا؟ نہیں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بیوی تسلیم کر رہے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر شرک فی ذات تو نہیں ہے۔ شرک فی صفات کا شائبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی دیکھو علم اللہ کی صفت ہے اور وہی صفت آپ مخلوق میں تسلیم کر رہے ہیں، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم بعین ہی ویسی ہی تسلیم کر رہے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت تسلیم کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو ضرور شرک ہوتا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل شرک نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر اللہ کا علم غیب قدیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر قدیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لامحدود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کی ایک حد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر فانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ پر فنا ممکن تو ہے اگرچہ واقع نہیں ہوگی۔ چار فرق ہو گئے تو بالکل شرک ختم ہو گیا، یہاں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ان چار فرقوں کا اعتبار نہ کیا جائے تو دنیا کا کوئی مسلمان مشرک ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، دیکھنا یہ ایک صفت ہے، سننا ایک صفت ہے، کلام کرنا ایک صفت ہے۔ اللہ بھی متکلم، ہم بھی کلام کرتے ہیں، اللہ بھی سامع، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ ناظر، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو پھر یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو لازم سی بات ہے کہ آپ فرق کریں گے کہ نہیں بھائی نہیں۔ دیکھیں، اللہ کا دیکھنا قدیم، ہمارا غیر قدیم، اس کا ذاتی، ہمارا عطائی، اس کا لامحدود، ہمارا محدود، اس کا غیر فانی، ہمارا فانی۔ تو جب ان چار فرقوں کی بنا پر آپ دیکھنے، سننے، کلام کرنے، ارادہ کرنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو شرک سے بچا رہے ہیں، تو پھر یہ چار فرق نبی کریم کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہوئے کیوں نہیں ملحوظ رکھے جائیں گے؟ ان کا بھی لحاظ رکھا جائے گا۔ لہذا امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے کو وصیت کرتے ہوئے سب سے پہلے عقیدے کی درستگی کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کا درجہ بعد میں آتا ہے اور عقیدے کا درجہ پہلے ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں عمل کی اہمیت ہوگی، عقیدہ خراب ہوگا تو عمل بھی برباد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان چل رہی ہے، 13 آیات مکمل ہو گئی تھیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت بیان ہو رہی تھی جو اللہ نے یہاں پر نقل فرمائی۔ وہ اپنے بیٹے کو، صاحبزادے کو نصیحت فرما رہے تھے، لیکن درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنی طرف سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں اور پھر سلسلہ نصیحت کو دوبارہ نقل فرمایا۔ لہذا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ کس چیز کی تاکید؟ احسان کرنے کی، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی، اچھا سلوک کرنے کی، ان کی نافرمانی سے بچنے کی، انہیں اذیت و تکلیف سے بچانے کی ہم نے تاکید فرمائی۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے یعنی اٹھایا اس شخص کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، یعنی ماں بچہ جو ہے کم از کم ماں کے پیٹ میں 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 9 ماہ تک رہتا ہے، تو اس پورے عرصے کے دوران ماں بہت ہی زیادہ محتاط زندگی گزارتی ہے، چوٹ نہ لگ جائے، بچے کے ضیاء کا اندیشہ ہوتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے، زور سے قدم نہ پڑ جائے، وزن اٹھانے کو لوگ منع کر دیتے ہیں، بہت ساری پابندیاں عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور پھر ایک وزن ہوتا ہے باقاعدہ، مطلب ایک نیا وجود جنم لیتا ہے اور باقاعدہ وہ غذا پا کر بھاری ہوتا جاتا ہے، تو اس وزن کو اٹھا کے چلنا 9 مہینے تک یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا، پیدا ہو گیا، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن ماں کی تکلیف کا اندازہ صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ تو اگر چونکہ مرد حضرات کو یہ تکلیف سے اللہ نے بے نیاز رکھا ہے، اس لیے مرد حضرات اتنی آزمائش کا صحیح اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ مردوں کے بھی بچہ پیدا ہوتا تو شاید ان کو اندازہ ہوتا کہ کتنی شدید اذیت، تکلیف اور پابندیاں ہیں جو ماں برداشت کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تاکید کے سلسلے میں ماں باپ دونوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن پھر خصوصاً ماں کے احسان کا تذکرہ کیا، کیونکہ ماں کمزور ہوتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی کمزوری کے پیش نظر اولاد اپنے باپ سے تو ڈرتی ہے لیکن ماں پر چڑھ جاتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، گستاخیاں کرتی ہے، بدتمیزیاں کر لیتی ہے، بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کے بعد خصوصاً ماں کا تذکرہ فرما دیا تاکہ ماں کو کوئی بھی معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کرے۔ لہذا حملتہ، اٹھایا اس کو یعنی کسی بھی بچے کو، امہ، اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یعنی بچہ جو ہے 2 برس کے اندر دودھ چھوڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا، اشارہ کر دیا کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی لڑکا یا لڑکی کی تخصیص نہیں کی ہے، لہذا عوام میں یہ غلط بات مشہور ہے کہ لڑکے کو 2 سال تک اور بچی کو 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ ان دونوں کو 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، اس کے بعد دودھ پلانا ماں کے لیے حرام ہوتا ہے، بالکل چھڑوانا لازم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ ماں کے لیے دودھ پلانا بچے کو کوئی واجب نہیں ہے۔ ماں اگر چاہے تو دودھ نہ پلائے، اس کی مرضی ہے، ہاں اگر پلائے گی تو یہ احسان کی صورت ہے۔ اگر اس میں چند صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر بچہ ماں کا دودھ کے علاوہ بھی گزارا کر سکتا ہے، یعنی کوئی اور دائی کا دودھ پلوا دیا جائے، یا اور کوئی جیسے پاؤڈر وغیرہ کے دودھ پہ بچہ گزارا کر لے، یا گائے وغیرہ کے دودھ پر، تو پھر چونکہ اس کو ماں کے دودھ کی حاجت نہیں ہے، اس لیے ماں کو اختیار ہے، وہ چاہے تو دودھ پلائے اور چاہے دودھ نہ پلائے، یعنی بغیر کسی عذر کے بھی وہ چاہے تو دودھ نہیں پلا سکتی، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ نہ یہ دودھ بچے کا کوئی حق ہوتا ہے کہ بھئی بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تو گناہگار ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت وہ بچے کا خالصتاً حق بن جاتا ہے کہ جب ماں کے دودھ کے علاوہ بچہ اور کچھ بھی نہ پی رہا ہو، کسی کو دودھ قبول نہیں کر رہا، کوئی اور چیز قبول نہیں کر رہا ہے، تو پھر ماں پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ اب بچے کی جان صرف اس ماں کے دودھ پر موقوف ہو گئی ہے۔ ویسے نہ شوہر مجبور کر سکتا ہے دودھ پلانے کے لیے، نہ ماں پہ شرعاً کوئی واجب ہے کہ وہ دودھ پلائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، بلکہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ آپ نے پیا ہے، اور یعنی باقاعدہ والدہ کا دودھ نہیں پیا، اگرچہ ایک آدھ دفعہ پینا ثابت بھی ہے۔ اسی طریقے سے عربوں کے اندر دستور تھا
کہ یہ اپنے بچوں کو عورتیں دودھ نہیں پلاتی تھیں، بلکہ یہ گاؤں سے آنے والے دائیوں کے حوالے کر دیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ چلو یہ تو زمانہ جاہلیت کی پہلے کی بات تھی اور بعد میں یہ رواج بدل گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ عربوں کے اندر یہ بعد میں بھی دستور جاری رہا کہ مائیں دودھ نہیں پلاتی تھیں بلکہ دائیاں رکھی جاتی تھیں، وہ دودھ پلاتی تھیں، جس سے معلوم ہوا کہ ماں کے لیے دودھ پلانا کوئی واجب نہیں ہے، ہاں بچے کی جان کی حفاظت ضروری ہے، یہ ماں پہ لازم ہے، وہ چاہے اپنے دودھ کے ذریعے کرے، چاہے وہ اس کے علاوہ کوئی متبادل چیز فراہم کر دے۔ ہاں یہ تھا فتویٰ سمجھ لیجئے، اور بہتر افضل اور اولیٰ یہی ہوتا ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے، یہ بہت افضل صورت ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ ماں جتنی محبت اور پیار کے ساتھ بچے کی پرورش کرے گی وہ کون کر سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ مستحب ہے، افضل ہے، اولیٰ ہے، باعث ثواب بھی ہے، عورت کے لیے باعث بلندی درجات بھی ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے۔ عورت پر دودھ پلانا اپنے بچے کو صرف اس صورت میں واجب ہوگا کہ جب بچہ کوئی اور چیز قبول نہ کر رہا ہو اور اب اس کی زندگی کی بقا صرف ماں کے دودھ پر موقوف ہو جائے تو واجب قرار دیا جائے گا کہ اب اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ تو بہرحال اگر دودھ پلائے بھی تو 2 سال سے اوپر دودھ نہیں پلا سکتی، 2 سال کے اندر اندر اس کو دودھ پلانا ہوگا، 2 سال جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائیں تو اب دودھ پلانے کا سلسلہ موقوف کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے احسان کو یاد دلایا کہ ماں نے اس کو بچوں کو اٹھاتی ہے، وہ اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 سال میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ 2 سال تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے، اور یہ دودھ خون سے بنتا ہے، تو گویا کہ خون کو ماں اپنا خون جگر پلاتی ہے بچے کو 2 سال تک، اسی لیے عورت کو دودھ پلانے سے کمزوری محسوس ہوتی ہے، اسے بار بار کھانا پڑتا ہے تاکہ اس سے خون بنے، پھر دودھ بنے اور بچے کی پرورش ہو۔ تو 2 سال تک اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلانا، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تذکرہ کر کے ماں کے ادب کی طرف اشارہ فرمایا۔ انشکر لی ولی والدیک، ہم نے نصیحت کی انسان کو اس کے والدین کی، یہ جو اوپر بات چل رہی تھی کہ وصیت کی ہم نے انسان کو، یا تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ یعنی والدین کے بارے میں تاکید فرمائی۔ انشکر لی، اب اس کو اس سے ملائیں گے، انشکر لی ولی والدیک، کہ وہ شکر کرے میرا اور اپنے والدین کا، یعنی جو تاکید فرمائی تھی اس تاکید کا حصہ بھی یہاں سے مزید بیان فرمایا کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرو۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے، وہ پالنے والا حقیقی ہے، اور والدین مجازی طور پہ پالنے والے ہیں، دونوں کا شکر ادا کرو کہ حقیقتاً اللہ تمہیں پال رہا ہے، لیکن اس کے لیے وسیلہ و ذریعہ ماں باپ بن جاتے ہیں، لہٰذا ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمائے الی المصیر، آخر اور میری طرف ہی لوٹنے کا مقام ہے، یعنی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میری طرف تو لوٹ کر آنا ہی ہے، اچھا کام کرو گے لوٹ کر آؤ گے ثواب ملے گا، برا کام کر کے لوٹ کر آؤ گے تو تمہیں سزا مل سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ماں باپ کی اطاعت کا، فرما برداری کا حکم دیا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین اور تاکید فرمائی، تو کیا ہم ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرتے رہیں تاکہ انہیں غم نہ ہو؟ تو کیا ناجائز امور میں بھی اطاعت کریں؟ یہ اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں، والدین کی دل آزاری سے بچنا وہیں تک ہوگا یا ان کی اطاعت وہیں تک ہوگی جہاں دائرہ شریعت ہے، اور اگر وہ خود دائرہ شریعت پھلانگنے لگیں تو اب نہ ان کے دل ٹوٹنے کا اعتبار کریں گے، نہ ان کی نافرمانی کا کوئی ہم لحاظ کریں گے، بلکہ اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے گا، والدین کا نہیں۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ تو شریک ٹھہرا اس چیز کو
کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے فلا تطعہما، تو ان دونوں کی اطاعت مت کرنا۔ تو یہ اللہ نے ایک اصول بیان فرما دیا۔ تو یہی فقہا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا یہ ہم پر واجب و فرض ہے یا فرض و واجب ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ دائرہ شریعت میں رہ کر ہمیں حکم دیں گے۔ اگر ان کا کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا ہوگا تو حکم الہی، حکم رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت ہوگی اور ماں باپ کے حکم کو ہم نہیں مانیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے داڑھی رکھنا سنت واجبہ ہے تو یہ رکھنی چاہیے۔ اب والدین اگر منع کریں کہ تم داڑھی مت رکھو تو اس میں بدتمیزی بھی نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کریں گے، زبان کو بند کر لیں، اور داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی والدین یہ کہیں کہ نماز مت پڑھو، نماز چھوڑ دو، اب نماز فرض، والدین کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، نہیں تم پہلے ٹیوشن جاؤ نماز چھوڑ دو، تم اپنے امتحان کی تیاری کرو، نمازیں بعد میں پڑھ لینا۔ ایسے ہوتے ہیں ماں باپ جو بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت کو امتحانوں کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے، دنیاوی تعلیم کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے، پتہ نہیں کیا ذہن ہوتا ہے، واللہ تعالی عالم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کردہ عبادت کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور دنیاوی طور پہ فرض کردہ جو امتحان ہیں جو لازم قرار دیے گئے ہیں ان کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی کہ نہیں، نماز پہلے اپنے وقت میں ہوگی، اس کے بعد پڑھائی ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ جیسے ظہر کا ٹائم بڑا لمبا ہے، تھوڑا ٹائم پڑھائی کے لیے پہلے لے لیں پھر بعد میں ظہر پڑھ لیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہے نماز کو قضا ہی کر دینا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ والدین کی اس سلسلے میں نافرمانی ہی کرنی ہوگی، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر وہ گناہ پر ابھاریں، کسی گناہ پہ چوری کرو، مثلا ڈاکہ مارو، تم یہ سود لے لیا کرو، رشوت لے لیا کرو، فلاں ناجائز کاروبار شروع کر دو، بالکل اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ ناراض ہوں، روئیں پیٹیں، ان کے نہ رونے کا اعتبار نہ ان کے پیٹنے کا اعتبار۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے اور والدہ ان سے بڑی محبت کرتی تھی، تو ان کی والدہ مشرکہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایمان نہیں چھوڑا، کفر دوبارہ اختیار نہیں کیا تو میں کھانے نہیں کھاؤں گی، اور انہوں نے کم از کم ایک دن رات مسلسل فاقہ کیا۔ تو ان کے صاحبزادے نے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کا انکار نہیں، لیکن اگر آپ کی 1000 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے آپ ساری جانیں اپنی ختم کر دیں تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر ان کی والدہ نے وہ بھوک ہڑتال ختم کی کہ بھئی یہ تو بڑا مستحکم اس کا ارادہ ہے، یہ تو نہیں آئے گا کفر کی طرف۔ تو یہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی والدین کی ٹھیک ہے وہ محبت بھی ہے، ان کی دل آزاری سے بچنا بھی ہے، لیکن جب ایمان، اسلام، اللہ رسول کی بات آئی تو پھر اس میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اور یہی روش ہمیں بھی اختیار کرنی ہوگی۔ آخرت ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے کہ وہ آخرت کا انعام عطا فرمائے گا، لہٰذا اس کو راضی کرنا ضروری ہے۔ لیکن پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے۔ اچھی طرح ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ نیکی میں تعاون کرو، اچھائی میں تعاون کرو، ان کی خدمتیں کرو، برائی میں تعاون نہ کرو۔ برائی میں تعاون نہ کرنا بھی ان کے ساتھ اچھا ساتھ دینا ہے، کیونکہ اگر آپ برائی میں والدین کے ساتھ تعاون کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ میدان محشر میں والدین پھنس جائیں گے، کیونکہ انہوں نے برائی کا حکم دیا تھا، تو ان کے ساتھ تعاون کرنے کا مطلب اپنے والدین کو میدان محشر میں گرفت کے لیے پیش کرنا ہوا، اس لیے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اس لیے کبھی کبھار ہم یہ تلقین کرتے ہیں کہ بعض اوقات ماں باپ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر اولاد کو حکم دیتے ہیں، مثلا بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کو میکے چھوڑ کر آ جا، اور اس طرح ظلم کا کوئی مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس وقت اس شخص کو ذرا غور و تفکر کرنا ہوگا کہ ماں باپ کی اطاعت اپنے مقام پر، لیکن کسی ظالمانہ فیصلے میں تعاون کرنا ایک اپنے مقام پر، تعاون نہیں کیا جائے گا۔ اگر کریں گے تو والدین بھی گناہگار، آپ بھی گناہگار، اور میدان محشر میں گرفتار ہو جائیں گے، اللہ کی گرفت میں گرفتار ہو جائیں گے، لہٰذا احتیاط کرتے ہوئے پھر اچھا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ دنیا میں اچھا ساتھی بن کر رہو، اچھی طریقے سے ان کا ساتھ دو، لہذا والدین یہ تمام چیزوں میں توازن پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دو تو جیسے بعض اوقات ہوتا ہے والدین میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اب اچھی طرح ان کا ساتھ دو، آدمی کہے بھئی ساتھ دینا ہے، چلو والدہ کا ساتھ دے دیتا ہوں، والد صاحب کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ حرام ہوتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے اگر والدین میں جھگڑا ہو جائے تو اولاد کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ کسی ایک فریق کی طرفداری نہ کرے۔ ہاں بیچ بچاوا کر سکتے ہیں، جیسے والد صاحب بالفظ برا بھلا کہہ رہے ہیں، مار رہے ہیں بالفظ والدہ کو،
آپ درمیان میں آ گئے، آپ نے روک لیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ والدہ کی فیور میں والد کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اکڑنا شروع کر دیں، والد صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ والد والدہ کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک فریق کے حق میں دوسرے کی تعظیم کو ترک کر دے، اس طرح وہ شدید گناہ گار ہوں گے، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ایک تاکید فرمائی کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور وَاتَّبِعْ، اور اے سننے والے تو پیروی کر سبیل من، اس شخص کے راستے کی، اناب الیہ، جو میری طرف رجوع لایا، جس نے میری طرف رجوع کیا، یعنی جو اللہ کا ہو گیا تم اس کے راستے پر چلو۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے تم اس کے راستے پہ چلو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے راستے پر چلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، مقرب بندوں میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء، فقہاء، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، تو ان کے راستے پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ لہذا تصوف کا راستہ بھی چونکہ اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کا راستہ ہے، لہذا وہ تصوف کے تمام رسومات جو قرآن و حدیث سے متصادم نہ ہوں، کیونکہ جہلا بھی شامل ہوئے صوفیوں کے ساتھ اور انہوں نے کچھ ایسی چیزیں ڈال دیں کہ جو شریعت سے متصادم ہیں، ورنہ حقیقتاً تصوف جو ہے وہ بالکل قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق ہے اور اس سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب یہ تصوف کا راستہ، طریقت کا راستہ، یہ بھی اللہ کے مقرب بندوں کا راستہ رہا ہے، تو اس پر چلنا بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے راستے کی پیروی کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنے کا مقام ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں خبر دوں گا تمہیں ان تمام کاموں کی جو تم کرتے رہے تھے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی وسعت علمی کا اندازہ ہوا اور اس کی ایک عظیم ترین قدرت کی طرف اشارہ ہوا کہ دنیا میں اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اربوں خربوں لوگ موجود ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کی میں خبر دوں گا۔ اب اس وقت بھی آپ دیکھیے، جس وقت آپ میرا پروگرام سن رہے ہیں، دنیا میں اربوں خربوں لوگ مختلف کاموں میں مشغول ہیں۔ کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ مار رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور ان سب کے اس وقت کے ایک ایک لمحے کے اعمال و افعال اسے معلوم ہیں، وہ ان کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کے لکھوانے کا محتاج نہیں ہے کہ فرشتوں سے وہ نام اعمال میں لکھ رہا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ پڑھ کر پھر مطلب فیصلے فرمائے گا، نہ اس کو علم نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض محال ہم کہتے، یہ کوئی اگر مان لے یا اس بات کو بیان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو نہیں جانتا بلکہ نام اعمال پڑھ کر لوگوں کے جانے گا، تب بھی آپ دیکھیں کہ اس کے لیے عظیم وسعت قدرت درکار ہے کہ اتنے نام اعمال اربوں خربوں لوگوں کے جو لمحہ بلمحہ بدل رہے ہیں۔ ہر لمحے آدمی کوئی نیا عمل کرتا ہے، ایک لمحہ گناہ کر رہا ہے، اگلے لمحے نیک عمل کر رہا ہے، فضول کام کر رہا ہے، مباح کر رہا ہے، مستحب کر رہا ہے، سنت کام کر رہا ہے، فرض، واجب۔ تو ان تمام کاموں کو اگر لکھ کے بھی دے دیا جائے تب بھی اس کو سمجھنا اور پڑھنا کتنا مشکل ہے کہ ہر لمحہ بدل رہی ہے چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال لکھنے کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور جب وہ ایک دفعہ ملاحظہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو بھولتا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، اور آپ بھی الحمدللہ ہم مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افعال کے بعد انہیں یاد نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو افعال سے پہلے ہی جانتا ہے کہ کیا کیا ہوگا۔ بہرحال تو یہ اللہ کی عظیم قدرت کا اظہار ہے، ہمیں اس کو سمجھ کے اللہ کی عظمت کو مزید اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 15 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ 16ویں آیت میں، لیکن اس سے پہلے یہ تھوڑا سا پس منظر بتا دیں کہ بہت سے ایسے بھائی اور بہن بھی ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد جوائن کرتے ہیں، تو ماقبل آیات سے کچھ ربط معلوم ہو جائے تو ذرا بہتر رہتا ہے۔ یہ سورۃ اللقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وہ نصیحت کا بیان فرمایا جو آپ نے اپنے صاحبزادے کو فرمائی تھی۔ تو بیچ میں پہلے یہ نصیحت چل رہی تھی، یہاں پر تقریباً 13ویں آیت میں نصیحت کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یعنی بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ یہاں تک نصیحت کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنا کلام ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت کا سلسلہ دوبارہ شروع فرمایا، یعنی اسے یہاں نقل فرمایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یا بنیا، حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ برائی، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر باریکی کو جاننے والا، خبیر خبردار ہے۔ لطیف معنی ہوتا ہے ہر باریکی کو جاننے والا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، باریک سے باریک چیز کو جاننے والے کو لطیف کہتے ہیں۔ تو ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر باریکی کا جاننے والا، خبردار ہے۔ تو اس میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو یہ بات سمجھائی کہ بعض اوقات، یعنی سمجھانے کا مقصود اور مدعا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کچھ برائیاں ایسی کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اسے گمان ہوتا ہے کہ یہ برائیاں کبھی بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گی، مثلاً بے تکلف دوستوں کے درمیان، تنہائی میں رہتے ہوئے، یا بعض اوقات بلیک میل کر کے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی جاتی ہے، اور وہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اس سابقہ بلیک میلنگ کے خوف کی بنا پر کسی کو یہ برائی نہیں بتائے گا۔ تو اس طرح یعنی آدمی اپنی بدنامی اور زوال عزت کے تمام راستے بند کر کے بعض اوقات خطا کرتا ہے، اور جب اس کا پردہ رہتا ہے تو ذرا دل میں مطمئن ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید اب یہ برائی میرے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ لیکن حضرت لقمان نے یہی بیٹے کو سمجھایا کہ اگر تم تنہائی میں بھی کہیں پر یا ہر طریقے سے محفوظ طریقہ اختیار کرنے کے بعد بھی برائی کرو گے، اور وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یعنی اگر اس کو یوں دیکھا جائے کہ چٹان ایک بہت بڑی ہو، اس پر وہ برائی بالکل ایک جیسے باریک چونٹی چلتی ہے اس انداز سے ہو، یا آسمانوں میں کوئی کرے یا زمین کی وسعت کے اندر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو ظاہر فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بہت زیادہ وسعت ہے، اور رب کریم ہر چیز کو ہمہ وقت ہر وقت جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے معاذ اللہ بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جیلوں وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سرچ لائٹ ہوتی ہے، واچ کرتے رہتے ہیں، کوئی قیدی بھاگ تو نہیں رہا، تو پھر آہستہ آہستہ روشنی آتی ہے، جدھر جدھر جاتی ہے وہاں پر وہ جو سارجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا کانسٹیبل ہوتے ہیں وہ ملاحظہ کرتے ہیں، اور جب ان کی روشنی آگے جاتی ہے تو پچھلی چیزیں مخفی ہو جاتی ہیں، اور جہاں تک ابھی روشنی نہیں پہنچی ہوتی وہ بھی مخفی ہوتی ہیں، گویا کہ وہ ماضی بھی ان پر مخفی رہتا ہے اور مستقبل بھی صرف حال ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اتنی وسیع ہیں اور اتنی عظیم ہیں کہ
کہ حقیقتاً ہماری سوچ کے دائرے تنگ ہو جاتے ہیں، ہماری فکر و نظر کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی وسعت کو ہم اپنی اس دائروں میں مقید نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ اس وقت کائنات میں ہو رہا ہے، چاہے وہ اربوں کھربوں مخلوق ایک ساتھ کر رہی ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، ان سب کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، اور پچھلے زمانوں میں ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ سب اس کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا ایسی عظیم قدرت رکھنے والی ذات کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ شاید میری برائی اس سے مخفی رہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب یہ یقین کامل حاصل ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علمی وسعت بہت زیادہ ہے، اسے عظیم قدرت حاصل ہے، اور ہماری کوئی برائی اس سے کسی بھی صورت میں مخفی نہیں رہ سکتی، تو پھر سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ حیا اور شرم کا دامن تھامے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے اس کے علم میں میں یہ گناہ کر رہا ہوں، خطا کر رہا ہوں، تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے شرم و حیا پیدا ہوگی اور انسان خطا سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضرت مجھ سے گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی ہے، کیا کروں؟ تو فرمایا کہ جب بھی شیطان تجھے گناہوں کا مشورہ دے تو تم کسی ایسے مقام پر جا کر گناہ کر لینا جہاں پر تمہیں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کسی ایسے مقام پہ پہنچ جاؤں جہاں مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو فرمایا پھر کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرو۔ تو اس نوجوان کو شرم آئی اور وہ گناہوں سے تائب ہوا۔ یہ طویل واقعہ ہے، بہرحال میں نے اختصار کے ساتھ ایک حصہ اس کا عرض کیا۔ لہٰذا اگر انسان یہی تصور بار بار ذہن میں لے کر آئے کہ میں جو بھی برائی کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور یہ برائی کرنے کے بعد لوگوں سے مخفی اگر رہ بھی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معاذ اللہ مخفی رہ جائے گی۔ اور جیسے بعض اوقات لوگوں پر منکشف ہو جاتی ہے کوئی برائی لیکن لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، تو معاذ اللہ ایسے شاید اللہ تعالیٰ بھی بھول جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے پیش نظر مستقبل بھی ہے، حال بھی ہے، ماضی بھی ہے۔ جو برائیاں ماضی میں کی ابھی ہو رہی ہیں، ہم جو آگے چل کے کریں گے وہ سب جانتا ہے، تو اس سے کوئی چیز مخفی رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کو یاد رکھنے میں ہمارے نام اعمال میں لکھوانے کا محتاج نہیں ہے کہ کبھی ہم یہ سمجھیں کہ شاید کرامن کاتبین کو اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ شاید معاذ اللہ بھول جائے گا تو یہ کرامن کاتبین لکھیں گے اور پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو ملاحظہ فرمائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی غلط ذہن رکھنے والا یہ تصور بھی قائم کر لے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس لیے مقرر کرتا ہے کہ یہ اللہ کو بھول جائے گا اور یہ لوگ لکھ کر یاد کرا دیں گے، تب بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بالفرض محال، یہ محال چیز ہے لیکن میں بالفرض عرض کر رہا ہوں کہ پھر بھی آپ خود سوچئے کہ کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کا نام اعمال کس طریقے سے کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ یعنی ایک عام قدرت اور وسعت رکھنے والا اگر یہ کروڑوں، یعنی آدمی کے علم، آدمی کی معرفت یا آدمی کا علم اگر اسی پر موقوف ہو کہ وہ کچھ پڑھ کر حاصل کرے گا، تب بھی آپ یہ غور کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کتنی بڑی ہے کہ اتنے نام اعمالوں کو پڑھنا، پھر ان کو ذہن میں محفوظ رکھنا کہ پہلے والے کا کیا پڑھا تھا، دوسرے والے کا کیا پڑھا تھا، پہلے والے نے زندگی میں کیا کیا برائی کی تھی، کیا اچھے کام کیے تھے، کیا مباح کام تھے، پھر کیا حرام، کیا مکروہ تحریمی، کیا مکروہ تنزیہی، کیا اساءت تھا اور کیا خلاف اولیٰ تھا، فرض پورا کیا کہ نہیں کیا، واجب پورا کیا کہ نہیں کیا، کتنی چیزیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کرامن کاتبین کے لکھوانے کا محتاج نہیں کہ لکھیں گے تو یاد رہے گا، بلکہ یہ تو ایک رسمی کارروائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ بروز قیامت جب کفار انکار کریں گے کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، جب ان کو ان کے گناہ یاد دلائے جائیں گے، ان کی خطائیں یاد دلائے جائیں گی تو وہ صراحتاً انکار کر دیں گے۔ اس وقت وہ نام اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ دیکھو پڑھو، اس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اگر وہ پھر بھی انکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہرے لگا دے گا اور ان کے اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس نے کیا 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 تھا۔ تو ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، اس کی آنکھ بولے گی، کان بولے گا۔ تو آپ خود سوچئے کہ جو ذات اتنی عظیم قدرت کی حامل ہے کہ وہ اس عضو سے بلوائے گی کہ جو بولنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور ہاتھ بتائے گا کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ کو یاد ہوگا کہ اس نے کیا کیا کیے ہیں تبھی تو وہ بیان کرے گا۔ تو کیا ہاتھ کے اندر کوئی دماغ ہے؟ یقینی سی بات ہے دماغ تو نہیں کہ اس کی میموری کے اندر بہت سی چیزیں فیڈ ہوں اور پھر یہ ان کو بیان کرنا شروع کر دے۔
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتا رہا ہوگا کہ اب یہ بولو، اب یہ بولو، اب یہ بولو، اور ہاتھ بتائے گا، ہاتھ بولے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت قدرت بہت وسیع ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے، لہٰذا خوف خدا پیدا کرنے کے لیے میرا غالب گمان ہے کہ یہ ایک آیت ہی ہمارے لیے کافی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر برائی کو ملاحظہ فرما رہا ہے، چاہے ہم سمندر میں جا کر کر لیں، غاروں کے اندر چھپ کر کر لیں، کسی پہاڑوں کی وادیوں میں کریں، جنگلوں میں جا کر کریں، گھر کے تہخانے کے اندر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے اور بروز قیامت اس کو لے بھی آئے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کر، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور یہ تبلیغ دین کے سلسلے میں نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے سلسلے میں جو کچھ مصیبت تجھ پر آئے، واصبر، تو اس پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنی عظیم نصیحت ہے ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے۔ ہم نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ اگر دنیاوی طور پر باپ کو نصیحت کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا بیٹا تم اسکول میں ذرا اچھی طریقے سے پڑھو، کالج میں اچھی طریقے سے پڑھو، اپنا ٹیوشن سینٹر اچھی طریقے سے جاؤ، علم کو صحیح طرح حاصل کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر دنیاوی امور کے بارے میں باپ نصیحت کر رہا ہے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن یہ قابل گریف اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب صرف باپ دنیا کا ذہن دے رہا ہو اور آخرت کو یکسر فراموش کر دے، بلکہ صراحتاً یہ کہہ دے کہ آخرت بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے دنیا ہے، معاذ اللہ، دنیا کے دوڑ میں آگے بڑھنا ہے تو نیک اعمال کے ذریعے نہیں بڑھ سکتے ہو، بلکہ مادی اشیاء کی کثرت کی بنا پر تمہیں دنیا میں عزت ملے گی۔ ان بیچاروں کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہزارہ کروڑوں لوگ ان کے اطراف میں ایسے ہیں جن کے پاس دولت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ تو اگر پیسہ ہے بھی تو کتنے لوگوں میں معروف ہوں گے، کاروباری حلقے کے اندر، اپنے شہر کے اندر زیادہ، محلے کے اندر معروف ہوں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس ان سے کم پیسہ ہے لیکن وہ ملک کے کروڑوں لوگوں میں مشہور اور معروف ہوتے ہیں، دنیا میں مشہور اور معروف ہوتے ہیں۔ تو یہ شہرت جو ہے حقیقتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ لہٰذا آخرت کو فراموش کر کے اور پھر دنیاوی امور کے ذریعے عزت اور مقام حاصل کرنے کی کوشش اس وجہ سے قابل مذمت کہلائے گی۔ تو لیکن ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں تو وہ دنیاوی نصیحتیں کم کرتے نظر آتے ہیں، اخروی نصیحتیں زیادہ کرتے نظر آتے ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری سوچوں کا یہ فرق اس لیے ہے کہ ان کو یقین کامل حاصل تھا، ہمیں یقین ناقص حاصل ہے۔ یقین کامل یعنی آخرت کا یقین کامل، انہیں کامل یقین تھا کہ آخرت ضرور ہوگی اور اس میں جا کر یہ ہولناکیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، یہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد ان پریشانیوں کا شکار نہ ہو، لہٰذا احسن طریقے سے سمجھایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے اولاد کی حفاظت کریں، اور وہ برائی سے روکنے کی کوشش فرماتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یقین تو ہے، ورنہ یقین نہ ہو تو کافر ہو جائیں، یقین تو ہے کہ آخرت ہے لیکن اس کا کامل یقین حاصل نہیں ہے، اس میں بھی ضعف ہے، کمزوری ہے، نقص ہے، کاملیت حاصل نہیں ہے۔ یقین کامل یقین ناقص کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کے محلے میں ہے، وہ کہتا ہے کہ یار سنا ہے کہ کل کوئی زلزلہ وغیرہ آ رہا ہے، تو وہ اکثر اس کی باتیں صحیح ہو جاتی ہیں، تو آپ کو تھوڑا بہت تو یقین حاصل ہوگا کہ پہلے بھی کہا ہے تو صحیح ہے، لیکن اتنا قوی یقین نہیں ہوگا، لہٰذا آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے، آپ اپنے گھر میں آرام سے رہیں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے کبھی کبھی دل میں کھٹکا ہو کہ شاید صحیح کہہ رہا ہو، آج زلزلہ آ جائے، لیکن
اگر آپ کی گورنمنٹ یہ اعلان کر دے، باقاعدہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر سلائیڈز چلنا شروع ہو جائیں، اس کے پروگرامز کیے جائیں کہ آج رات 3 بجے زلزلہ ضرور آئے گا، تو تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر آ جائیے، جو گھر کے اندر ہوگا ہو سکتا ہے دب جائے۔ تو اب آپ کیا ان باتوں کو فراموش کریں گے، نظر انداز کریں گے؟ کیا گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ 3 بجے باہر نکلنے والوں کو بیوقوف تصور کریں گے؟ بالکل نہیں، بلکہ اب آپ خود اپنے سامان کی حفاظت کر کے، اپنے سامان کو محفوظ مقام پر منتقل کر کے یا رکھ کر آپ 3 بجے روڈ کے اوپر نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس شخص کی بات بھی یہی تھی، یہ ادھر چینلز کی بات بھی یا گورنمنٹ کا اعلان بھی یہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یقین کا۔ ادھر یقین ناقص ہے، ادھر یقین کامل۔ جب انسان کو یقین کامل حاصل ہوتا ہے تو وہ ضرور اسے پریکٹیکل پر ابھارتا ہے، اور انسان ایک پریکٹیکل کرتا ہے، کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھاتا ہے۔ یقین ناقص کی بنا پر انسان عملی قدم اٹھانے سے اکثر محروم رہتا ہے۔ بس آخرت کے بارے میں جس کو یقین کامل حاصل ہو گیا، اس کے لیے نمازیں بھی آسان ہیں، روزے بھی آسان ہیں، قرآن پاک کی تلاوت آسان ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہے، اس کے لیے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا، قربانی کرنا، حج کرنا سب آسان ہے۔ اور جسے یقین ناقص حاصل ہے، اسے بھی آخرت کا اتنا یقین قوی حاصل نہیں، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی بہت بڑا بوجھ ہے، قرآن پاک اٹھانا تو بڑا ہی مشکل کام ہے، روزے رکھنا بھی بہت آزمائشی کام ہے، حج کرنا یہ تو بہت ہی مشکل ہے، پیسہ زکوٰۃ نکالنا، قربانی کرنا، بڑا خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو مال کی کمی کا سبب بن رہا ہے، اور اس طریقے سے انسان بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو عبادات کی اور اعمال کی ترغیب دینی چاہیے۔ آپ غور کریں کہ پہلے جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی، جو حضرت لقمان کی نصیحت ہی ہے، پہلے میں شرک سے بچنے کا حکم دیا، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے نماز کا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اور صبر کی تلقین فرمائی۔ تو پہلے عقائد کا بیان فرمایا، شرک کا تعلق عقیدے سے ہے، مشرک ہونے، مسلمان ہونے، کافر ہونے کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ آدمی کے عقائد اسے مشرک بناتے ہیں، آدمی کے عقائد اسے مسلمان قرار دیتے ہیں، آدمی کے عقائد کی بنا پر ہم کسی کو کافر کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ تمام اعمال کا تذکرہ ہے، پہلے عقیدہ پھر عمل۔ عمل بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ پہلے ظاہری عمل کے بارے میں فرمایا کہ نماز، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور پھر باطن کی طرف آئے اور ان تمام پر صبر کرنا، یہ باطنی احوال کی طرف اشارہ فرما دیا۔ لہٰذا ایک والد کی انتہائی جامع نصیحت ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیٹا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ہم شرک سے لے لیتے ہیں کہ بیٹا اپنے عقیدوں کو درست کرو، اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول قرآن اور حدیث میں بیان کردہ عقائد کے مطابق اپنے عقائد کو کر لو۔ اس کے بعد ظاہری اعمال کو درست کرو، جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات تم پہ فرض و واجب قرار دی ہیں، ان پر توجہ کر کے ان کو وقت پر ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی احوال پر بھی نگاہ رکھو کہ بعض اوقات ظاہری عمل کرنے والا اپنے باطنی عمل میں کوتاہی کی بنا پر اس ظاہری عمل کی برکات سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک پکا نمازی، پرانا نمازی تکبر کی بنا پر اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو برباد کروا لیتا ہے، یا حسد کی بنا پر اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اسی احسن طریقے سے نصیحت کریں، ان کو اچھے عقیدے سکھائیں، ان کو اعمال کی ترغیب دیں۔ اس پر انشاءاللہ ہمارا کلام مزید جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 17 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 17ویں آیت کے بارے میں بھی کلام چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت کو نقل فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو پہلے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور پھر صبر کی تلقین فرمائی تھی۔ تو اس میں ایک مزید نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنے ظاہری اعمال کی فکر کرنی چاہیے یا اپنے ظاہری باطنی احوال کی فکر کرنی چاہیے، بلکہ دوسروں کی بھی کرنی ہوگی، کیونکہ نمازوں کا ادا کرنا اور روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں اور ان کا تعلق ہماری ذات سے ہوتا ہے، اور نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اسے نیکی کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، برائی سے روک رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے نصیحت کرتے ہوئے بیٹے کو یہ بات بھی سمجھائی کہ صرف اپنے ظاہری اعمال یا اپنے عقائد کی ہی تم فکر نہ کرنا، بلکہ اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے عقیدے کی درستگی کا بھی اہتمام کرنا، اپنے اعمال کی درستگی کے ساتھ ساتھ، اپنے اعمال پر استقامت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اعمال کی تصحیح اور ان کی پابندی کی بھی کوشش کرنا، انہیں نصیحت کرنا، پیار سے سمجھانا۔ اور اگر تمہیں پھر اس تبلیغ دین کے سلسلے میں سامنے والے کی طرف سے متوقع رزلٹ آتا نظر نہ آئے، وہ تمہارے توقع کے خلاف عمل کرے، مثلا میں نہیں مانتا ہوں، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دے، تو تم جواب میں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کر تو اس پر جو تجھے پہنچے، یعنی جو اس تبلیغ دین کے سلسلے میں جو مصیبت یا جو پریشانی تجھے پہنچے اس پر تم صبر کرنا۔ لہذا ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے، اور آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ یہی بالکل مضمون اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر میں بیان فرمایا کہ وَالْعَصْرِ، عصر کی قسم، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں حق اور صبر کی نصیحت و وصیت کرتے رہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں یہی تین چیزیں ہیں، بالکل جیسے حضرت لقمان کی وصیت تھی کہ پہلے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کا تعلق چونکہ عقائد سے ہوتا ہے، عقائد کا اشارہ فرمایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، ان کا تعلق ہمارے اپنے ذاتی اعمال سے، اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو گویا کہ دوسرے کے اعمال کی بھی تمہیں فکر کرنی ہے اور نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ تو ان دونوں اللہ تعالیٰ کے پیغام میں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے کے قلب میں نصیحت کو الہام فرمایا، ان کے پیغام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کو بھی درست کرنا ہوگا، اپنے اعمال کی بھی فکر کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے عقائد اور اعمال کے بارے میں بھی ہمیں تفکر کرنا چاہیے اور ان کی درستگی کے لیے عملی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو عقیدے کے بارے میں خود تمام معلومات ہوں نہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ میں دوسرے کی تصحیح کرنے چل پڑوں اور دوسرے کا عقیدہ ہی خراب کر دیں۔ یہ بھی ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملے ہیں کہ جو خود کچھ عقائد رکھتے ہیں، لیکن جب ان سے ان کے ہی عقائد کے بارے میں کویسچن کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو وہ اس کو صحیح طرح سے وضاحت نہ کر سکے، اور بعض اوقات انہوں نے جیسے ان سے پوچھا کہ اس عقیدہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، جی ہاں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہے یہ عقیدہ، ذرا اس کو واضح کریں، تو انہوں نے غلط طریقے سے وضاحت کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے خود عقیدے کو صحیح طرح سمجھا نہیں، بلکہ غلط عقیدہ ذہن میں رکھ کر اور اس پر وہ چل رہے تھے۔ تو میں ان عقائد کی وضاحت نہیں کرتا ہوں کہ بہت کثیر یہ معاملات ہیں، لیکن ذرا غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم ایک چیز کو اپنا عقیدہ قرار دیتے ہیں، ایک نظریہ خیال کو اپنا عقیدہ قرار دیتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے اصلاً غلط۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی تصحیح نہیں کروائی ہوتی، ہمیں گھر سے یا کسی بھی شخص سے سن کر ایک ہمیں چیز حاصل ہو جاتی ہے، ہم اس کے اپنا ذہن میں اس کو بٹھا لیتے ہیں اور اس کی تصحیح کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو چیز ہم تک پہنچی وہ پہنچی ہی غلط ہے اور ہم غلط پر قائم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے گھر میں عقائد وغیرہ ہوں یا آپ کے نظریات و خیالات ہیں، کسی اچھے عالم دین اور مفتی سے آپ ڈسکس کر لیں کہ بھئی یہ میرا عقیدہ درست ہے کہ نہیں، اور یہ جو عقیدہ میں رکھے ہوں اس کی وضاحت کیا ہے
کیا جو میں نے سمجھا وہی ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بالکل 100% مطمئن ہوتے ہیں کہ میرا عقیدہ بالکل درست ہے، لیکن جب کوئی سمجھاتا ہے، نشاندہی کرتا ہے کچھ اغلاط کی، تو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مثلا جیسے ایک شخص مجھے ملے، وہ کہنے لگے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ حالانکہ اسکول میں اسلامیات کے ٹیچر تھے۔ تو ہم نے یہی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انبیاء علیہ السلام کو علوم غیبیہ ہوتے ہیں، بلکہ نبی تو آتے ہی غیب کی خبر دینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو بہت سی میرے پاس ایسی آیات اور احادیث ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ تو ہم نے یہ عرض کیا کہ چلیں ٹھیک ہے، اس پہ بعد میں گفتگو کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ غیب کہتے کس کو ہیں، اس کی شرعی تعریف کیا ہے؟ تو آپ یقین کیجئے کہ وہ بالکل ساکت ہو گئے تھے، وہ آگے کچھ نہ بول سکے اور کہنے لگے کہ اچھا پہلے میں تیاری کر لوں پھر گفتگو کروں گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ناقص طریقے سے چیز کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، یہ نہیں پتہ کہ غیب کس سے کہتے ہیں، اس کا علم کیا ہوتا ہے، اور انہیں یہ بھی شاید معلوم